الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ محترم سامعین گرامی، اگست کی 14 تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنی خوشیوں کو اور اپنی یادوں کو، آزادی کی یادوں کو واپس دہرا رہی ہے، اور اپنی وہ خوشیاں جو ایک آزادی کے ملنے پر اس ملک یا اس قوم کے رہنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، ایک مرتبہ پھر وہی خوشیاں دوبارہ 14 تاریخ کو اپنے اپنے انداز کے اندر منائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی بے شمار اور بے بہا نعمتیں انسانوں پر ہیں۔ کچھ نعمتیں شخصی ہیں اور کچھ نعمتیں قومی ہوا کرتی ہیں۔ شخصی نعمتیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کی نعمت، ہر ایک آدمی کو آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کی قدردانی انسان جس کے پاس یہ آنکھوں والی نعمت نہیں، اس سے جا کر پوچھے تو معلوم ہوگا کہ آنکھوں کی کتنی بڑی جو ہے قیمت ہے اور کتنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کانوں کی نعمت اللہ نے ہر فرد کو عطا فرمائی۔ اس کی قدر و قیمت اسی شخص سے پتہ چلتی ہے جو بہرا ہے، جس کے پاس کانوں کی سماعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مختلف دماغ کا صحیح ہونا، عقل کا صحیح ہونا، اعضاء کا صحیح سالم ہو جانا، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب ان نعمتوں کی قدردانی اس وقت آتی ہے جب ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے، پھر اس نعمت کی قدردانی ہوتی ہے۔ اب سانس کی نعمت ہے، جب سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر آکسیجن لگاتے ہیں، اس وقت قدر آتی ہے کہ یہ ایک جو ہے سانس اندر اور باہر جو جا رہا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بیش بہا اور جو ہے ان گنت نعمتیں اللہ نے شخصی طور پر ہر ایک فرد کو عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندے، اگر تو میری نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں کر سکتا، شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کے اوپر یہ احتضار رہنا چاہیے اللہ کی ذات کی، جو ہے ہر وقت انسان جو ہے شکر ادا کرنے والا بنے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی اور یہ دعا سکھلائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے مطابق یہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اس دعا کو امت کے لیے امت کو سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں نعمتوں کے چھن جانے کی پناہ چاہتا ہوں۔ نعمتوں کا میسر ہو جانا اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جانا، یہ بہت بڑی جو ہے انسان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اس لیے ہر موقع محل کے مطابق انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرے۔ ایک تو شخصی نعمتیں اور ایک قومی نعمتیں ہیں۔ قومی طور پر جیسے اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان کی عظیم آزادی والی نعمت سے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اور اس آزادی والے ملک کے اندر اللہ نے ہمیں امن عطا فرمایا، ہر طرح سے ہم آزادی کے ساتھ اس میں اعمال کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مدارس کے جو ہے نا مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، ہر طرح سے دینی آزادی ہے۔ انسان اپنا اظہار معافی ضمیر بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، اور آزادی کا نہ ہونا، یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آزادی جب انہیں نہیں ملتی
اس کی قدردانی ان سے پوچھی جائے کہ ایک آزاد ملک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے آج یہ جو 14 اگست ہے، 14 اگست کی جو ہے 14 تاریخ، یہ جو ہے جشن منانے کا دن نہیں ہے، یہ تو شکرانے کا دن ہے، یہ تو خود احتسابی کا دن ہے، یہ تو اس نعمت کی قدردانی کرنے کا دن ہے، یہ تو اپنے ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کا دن ہے، یہ تو ایک نئے عزم اور ایک نئے بلبلے اور نئے ارادے کے ساتھ اپنے ارادوں کو مضبوط کرنے کا دن ہے کہ یہ ملک اللہ نے ہمیں کھیل تماشے کے لیے نہیں دیا تھا، یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا۔ اور وہ عظیم مقصد کیوں نہ ہوتا کہ اسلام کے اندر تاریخ میں 2 ریاستیں جو ہے اسلام کے نام پر بنی، ایک مدینہ منورہ کی ریاست ہے اور ایک یہ جو ہے ملک پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پر بنا۔ دوبارہ اللہ نے ہمیں آزادی دی، کئی عرصے سے آزادی منائی جائے، مختلف طریقوں سے لوگ آزادی مناتے، لیکن جو ایسی آزادی اور ایسی خوشی منانا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے رسول کے طریقوں سے جو ہے نا کیا ہو، روگردانی ہو، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں چھین لیتا ہے، پھر افراتفری ہوتی ہے، امن و امان ختم ہو جاتا ہے، پھر جو ہے آپس کے اندر نااتفاقیاں آتی ہیں، کیونکہ اس نعمت کی قدردانی نہیں کی۔ اور اللہ کا یہ سنت ہے، اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ کا اصول ہے لئن شکرتم لازید، جو میری نعمتوں کی قدردانی کرے گا اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور جو نعمت کی ناقدری کرے گا تو اس ناقدری کرنے پر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک عذاب دنیا کے اندر یہ ہے کہ وہ نعمت چھن جائے، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو عذاب دے ہی دے گا، اس کو نعمت کی قدردانی نہ کرے پوچھا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا، تو قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو ہے جب کوئی ملک مل جائے، کوئی ایسی جو ہے آزادی مل جائے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ سورہ حج کی 41 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی والے دن کس طریقے سے جو ہے اس ملک کے اندر رہنا ہے اور کس طریقے سے جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، 4 کام اللہ نے بتایا۔ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ العاقبۃ الامور۔ زکوٰۃ دیں، نماز قائم کریں، اور جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، استفہام ارادہ کریں، پکا عزم کریں، استفہام 14 اگست اس طرح منائیں گے۔ شہداء کے لیے قرآن پڑھنا، قرآن وارہ کی تلاوت کرنا، شہداء جنہوں نے جانوں کا نذرانہ، یہ ملک ہمیں ایسے نہیں ملا تھا میرے بھائی اور دوستو، اسے گانے بجانے اور ان چیزوں کے لیے یہ ملک ہمیں نہیں ملا تھا، بلکہ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا۔ اس وقت کی 14 اگست 1947 کے بعد کی اخباری رپورٹ کے اندر یہ بات شائع ہوئی تھی اخبار کے اندر کہ 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ ملک ہمیں نصیب ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ 75,000 کے قریب ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہوئی ہیں، پھر جا کر یہ ملک ہمیں نصیب ہوا۔ بری ہوئی ریل گاڑیاں جو ہے وہاں سے انڈیا سے یہاں پر لاشوں کی بھیجی گئی، ان کے گلے کاٹے ہوئے بھیجے گئے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ آج خود احتسابی کا دن ہے، جشن منانے کا دن نہیں ہے۔ ہم جو ہے ان شہداء کی روحوں کو اصال ثواب کریں، اور اس 14 اگست کو اس انداز کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ملک مل جائے، کسی قوم کو آزادی مل جائے، اور اس ملک کے رہنے والوں کو چاہیے سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور اللہ کے راستے کے اندر جو ہے خرچ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ہے نیکیوں کا حکم کرنے والے بن جائیں، وَنَہُوا عَنِ الْمُنکَرِ، اور جو ہے برائیوں سے جس قدر اللہ نے استطاعت دی، طاقت دی، برائیوں سے جو ہے خود بھی رکنے والے بنیں، اپنے گھر والوں کو بھی روکیں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے طاقت دی ہے اس کے مطابق اگر جو ہے کسی جگہ پر اس برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکا جائے، اور جس جگہ جو ہے زبان سے روکنے کی طاقت ہے، زبان سے روکا جائے، اور جس جگہ جو ہے اتنی بھی طاقت نہیں تو پھر آخری درجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے دل سے اس بات کو برا سمجھے اور خود اس سے علیحدہ ہو جائے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ آزادی کی نعمت اور یہ ملک جو ہے ہمیں جو نصیب ہوا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس انداز میں کریں کہ ہم جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں، خصوصاً اس 14 اگست کو یہ ارادہ کریں، جو دوست احباب نماز ذرا نہیں پڑھتے تو وہ نماز کا اہتمام کریں،
اللہ سے عہد کریں ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ، اور خصوصاً فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ دنیا کفر ہماری ان ظاہری چیزوں سے نہیں ڈرتا، بلکہ یہی کہ جب ہماری فجر کی نماز کے اندر ہمارے جمعے جتنے نمازی ہو جائیں گے، اس وقت یہ جتنی یہودیت اور باطل قوتیں ہیں اور جتنا یہ دجالی نظام ہے یہ زیر ہو جائے گا۔ بھائی اور دوستوں، ظاہری اسباب سے، ظاہری ٹیکنالوجی سے اور ظاہری ان چیزوں سے ہم فتح حاصل نہیں کرتے۔ مسلمان کا تو ایمان ہے، اور مسلمان تو اللہ کی ذات پر یہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے میدان کارزار میں اترتا ہے۔ اور جب ایمان کی بنیاد پر انسان اترتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر 60,000 کے اوپر باری ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں کے اندر تھا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ ایک مسلمان جو ایمان کی حالت میں ہے اور جس کے دل میں ایمان راسخ کیا ہوا ہے، تو خالد بن ولید کے ذہن میں یہی تھا کہ ہم تو زندہ ہیں اور یہ تو مردہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس سے بھی پہلے جتنی بھی فتوحات ہوئی اور جتنی بھی مسلمان کو ترقیاں ملی اور جتنی مسلمان کو عزت ملی، وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ملی ہے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اس لیے عہد کریں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم وہ اعلیٰ درجہ پائیں، پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو۔ پاکستان ایسا ملک ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اس وقت پاکستان پوری دنیا کے اسلامی ممالک کی سربراہی کر سکتا ہے، لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی ہو، ہم نہ شکریہ نہ کریں۔ یہ گانے بجانا، ڈول بین باجے اور اس طریقے سے آزادی بنانا، موٹر سائیکلوں کے اوپر وننگ کرنا، اور اس طریقے سے یہ تو آزادی بنانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو جشن منانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آج تو ہم قرآن کی تلاوت کریں، آج کے دن اللہ کے سامنے شکرانے کے نفل ادا کریں، اور آج اللہ کی ذات سے اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر اللہ کے سامنے آوزاری اور عاجزی کریں۔ مدارس والے اپنی جگہ، خانقاہوں والے اپنی جگہ، دیکھیں کتنے ملک ہیں، کتنے ملکوں کے اندر مسلمان بستے ہیں، لیکن وہاں پر مسلمان حکومتیں نہیں ہیں، تو ان کے لیے کتنے مشکل ہیں، سنت پر عمل کرنا مشکل ہے۔ آپ انڈیا کے اندر دیکھیں، حالانکہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا ہے، وہاں پر حکومت ہندوؤں کی ہے، تو اس صورت کے اندر وہاں پر جب قربانی کا موقع آتا ہے تو مسلمانوں کو وہاں پر مارا جاتا ہے، گائے کی قربانی کرنے پر مارا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر طرح سے آزادی دی ہے، تو اس لیے بہرحال المختصر بات کا خلاصہ یہی ہے کہ مختصر بات یہی کہ ہم آج کے دن کو 14 اگست کو کیسے منائیں، کس طرح منائیں، کیسے اس کو منایا جائے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے رہنمائی فرمائی، الذین ان مکناہم فی الارض وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم اور کسی ملک کی آزادی کے موقع پر فرمایا، اگر کسی کو اسلام کی بنیاد پر کوئی ملک مل جائے اور رہنے والوں کو آزادی مل جائے تو وہاں کے رہنے والوں پر ضروری ہے وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیکیوں کا حکم کریں، وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ اور برائیوں سے لوگوں کو منع کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آج سے اگر ہم یہ 4 کام کرنا شروع کر دیں، انفرادی طور پر ہر بندہ جہاں تک یہ میری آواز جائے، ہر بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اور خصوصاً حکام جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی دسترس، جن کے ہاتھ میں اللہ نے سنبھالنے کے طور پر جن کو دی ہے اور جن کے ہاتھ میں اللہ نے حکومت دی ہے، ان پر تو یہ لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کو قائم کریں، اور اسی طرح نماز کو خود بھی قائم کریں، اور ایسے ماحول فراہم کریں جیسے دیکھیں آج مکہ کے اندر جیسے ہی اذان ہوتی ہے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، تو ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نعمتوں کی قدردانی کرنے کی، تو چاہے وہ شخصی طور پر اللہ نے نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ اجتماعی اور قومی طور پر جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان نعمتوں کا شکر اس انداز کے اندر ادا کریں کہ اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ خوش ہو کر ان نعمتوں کے اندر اور اضافہ فرمائے کہ
چاہے یہ کہ ایسا ہو ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور نعمتوں کی ناقدری کریں تو کہیں ہم سے یہ نعمت چھین نہ جائے۔ اس وقت ہر طرح سے تدبیریں ہو رہی ہیں، ہر طرح سے جو ہے سازشی لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کفر کی نظر اس وقت ملک پاکستان کے رہنے والوں پر ہے کہ یہیں سے ہی جو ہے تحریکیں اٹھنی ہیں اور یہیں سے ہی جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلامی جو ہے جھنڈا لہرایا جائے گا، اور یہی وہ قوت ہے جس قوت سے جو ہے مسلمانوں کو جوڑ ملتا ہے اور تقویت ملتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظر اس وقت پاکستان کے اوپر، تو اس لیے ہم اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پر بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو گھنٹی کو بھی دبا دیں اور تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی ہماری جتنی ویڈیو ہیں آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ۔